بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور یاترا میں آج ہم ایک ایسی جگہ کی طرف چل نکلے جسے تاریخ پاک ٹی ہاؤس کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ میں ایک سکھ بوٹا سنگھ نے انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے یہ چائے خانہ شروع کیا۔ بوٹا سنگھ نے 1940 سے 1944 تک اس چائے خانہ اور ہوٹل کو چلایا، مگر اس کا کام کچھ اچھے طریقے سے جم نہ سکا۔ بوٹا سنگھ نے چائے خانہ پر دو سکھ بھائی سرتیج سنگھ بلہ اور کیسر سنگھ بلہ جو گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹ تھے، اکثر اپنے دوستوں کے ہمراہ چائے پینے آتے تھے۔ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی کسی کاروبار کے متعلق سوچ رہے تھے کہ ایک روز اسی چائے خانہ پر بیٹھے اس کے مالک بوٹا سنگھ سے بات چل نکلی اور بوٹا سنگھ نے یہ چائے خانہ ان کے حوالے کر دیا۔ پاک ٹی ہاؤس لاہور میں مال روڈ پر واقع ہے، جو انارکلی بازار اور نیلا گنبد کے بالکل قریب ہے۔ قیام پاکستان کے بعد حافظ رحیم بخش صاحب جلندھر سے ہجرت کر کے لاہور آئے تو انہیں پاک ٹی ہاؤس 89 روپے ماہانہ کرایہ پر ملا۔ یہ چائے خانہ انڈیا ٹی ہاؤس کے نام سے ہی چلتا رہا، بعد میں انڈیا کاٹ کر پاک کا لفظ لکھ دیا گیا۔ لاہور کے گمگشتہ چائے خانوں میں سب سے مشہور چائے خانہ پاک ٹی ہاؤس تھا، جو ایک ادبی، تہذیبی، ثقافتی علامت تھا، اور بزرگوں کی یوں ہی یہاں اس کے اندر قدم رکھتے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اب ہم چلتے چلتے آخرکار اس کے دروازے کے بالکل قریب پہنچ گئے تو جو ہی اندر داخل ہوتے ہی ہمیں جیسے کسی اپنے نے اپنی باہوں میں گھیر لیا ہو۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، اندھیرا تھا، ہم وہاں پہنچے، ادب کی محفل جمی ہوئی تھی۔ جو ہی اندر داخل ہوئے، پھر آپ کو اندر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سامنے ستون پر آپ کو اس کی جو چند تفصیل ملے گی، کب بنا، کیسے بنا، کون کون یہاں پر براسمان ہوا۔ دیواروں پر لگی شخصیات کی تصویروں نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ چٹ سے کیمرہ نکالا اور میں نے ان کے نام، ان کی تصاویر کو اس میں قید کر لیا۔ چند ایک شخصیات میں فیض احمد فیض صاحب، ابن انشا، احمد فراز، سعادت حسین منٹو، منیر نیازی صاحب، میرا جی، کمال رضوی، ناصر قاسمی، خدیجہ مستور، استاد امانت علی، حبیب جالب، کشور ناہید، مظفر علی سعید، جاوید ہاشمی، شاہد انیس، سعادت سعید، زاہد ڈار، سلیم شاہد اور سید قاسم محمود شامل ہیں۔ ان سب کی تصاویر دیکھنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ اوپر جا کر دیکھا جائے کہ اوپر کا حال کیسا ہے۔ جو ہی میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا، اوپر دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ایک ادبی محفل اوپر سجی ہوئی تھی۔ شاید کچھ شاعر اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ پاک ٹی ہاؤس کا بڑا دلکش ماحول ہوتا تھا۔ نائلون والا چمکیلا فرش، چوکور سفید پتھر کی میزیں، دیوار پر لگی قائد اعظم کی تصویر، گیلری کو جاتی ہوئی سیڑھیاں، بازار کے رخ پر لگے شیشے دار لمبی کھڑکیاں جو گرمیوں کو شاموں کو کھول دی جاتی تھی، اور باہر لگے درخت بھی دکھائی دیتے تھے۔ دوپہر کو جب دھوپ پڑتی تو شیشوں سے گلابی روشنی اندر آتی تھی۔ ہجرت کر کے آنے والوں کو پاک ٹی ہاؤس نے اپنی گود میں پناہ دی۔ کسی نے کہا میں امبالے سے آیا ہوں، میرا نام ناصر قاسمی ہے۔ کسی نے کہا میں مقصر گڑھ سے آیا ہوں، میرا نام اشفاق احمد ہے۔ کسی نے کہا میرا نام ابن انشا ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ وہ بڑے چمکیلے اور روشن دن تھے۔ ادیبوں اور صحافیوں کا سارا دن پاک ٹی ہاؤس میں گزرتا تھا۔ زیادہ تر ادیبوں کا تخلیقی کام اسی زمانے میں انجام پایا تھا۔ ناصر قاسمی نے بہترین غزلیں اسی زمانے میں لکھی، اشفاق احمد نے غدریہ اسی زمانے میں لکھا۔ شعر و ادب کا یہ تعلق پاک ٹی سے ہی شروع ہوا تھا۔ صبح 8 بجے پاک ٹی ہاؤس میں کم لوگ آتے تھے۔ ناصر قاسمی سگریٹ انگلیوں میں دبائے، سگریٹ والا ہاتھ منہ کے ذرا قریب رکھے ٹی ہاؤس میں داخل ہوتا تھا، اور اشفاق احمد سائیکل پر سوار پاک ٹی ہاؤس آتا تھا۔ پاک ٹی ہاؤس میں داخل ہو تو دائیں جانب شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک صوفہ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک لمبی میز تھی، میز کی تینوں جانب کرسیاں رکھی ہوئی۔ اسی دوران میں ہماری آرڈر کردہ چائے اور سموسے وہاں پر آ گئے۔ یقین کیجیے یہ ملائی روٹی، ان کے اسپیشل سموسے تھے جو ہم نے آرڈر کیے، اور وہاں بیٹھ کر اس جگہ پر بیٹھ کر کھانے کا مزہ ہی کچھ الگ تھا۔ یہ وہ شام تھی، یہ وہ دن تھا جو شاید میری زندگی کا بہترین دنوں میں سے ایک تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج کی لاہور یاترا میں ہم ایک ایسی جگہ پر جائیں گے جو کہ ادب سے جڑی ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے
اپنے علاقے کی مشہور بیکری طارق سویٹس اینڈ بیکس کا وزٹ کیا، جو کہ لاہور ریگل چوک مال روڈ پر واقع ہے۔ اپنی کوالٹی، اپنے معیار، اپنے ٹیسٹ کی وجہ سے اپنے علاقے بھر میں بلکہ پنجاب بھر میں مشہور